السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 15 کو آگے کنٹینیو کریں گے اور کمپلیٹ کریں گے۔ لیسن نمبر 15 ہے تشدید مع تشدید، مطلب کہ تشدید کے ساتھ ایک اور تشدید کو ملائیں تو کس طرح سے پڑھتے ہیں، وہ ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں آج کل۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف کے اوپر اگر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش، تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، تجویدی رول ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو حمزہ نون زیر ان، نون کے اوپر کیا ہے؟ تشدید۔ اب تشدید والے کو ایک بار پہلے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اپنی حرکت پڑھتے ہیں۔ اب نون کو پہلے ہم حمزہ کے ساتھ ملائیں گے اور پھر نون کی اپنی حرکت پڑھیں گے، جو کہ نون کی اپنی حرکت مل رہی ہے لام کے ساتھ، کیونکہ لام پہ آلریڈی جو ہے تشدید ہے۔ اب لام کی تشدید پہلے ملے گی نون کے ساتھ، اس کے بعد اس کی اپنی ہم حرکت پڑھیں گے۔ تو پڑھوں گی تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، انل، لام زبر لا، انل، انل، ذال یا زیر دی، ان الذی، نون زبرنا، ان الذین۔ اب یہاں پہ نون پہ میں نے غنہ کیا ہے، اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب میں نے کہا ہے کہ ان اللہ، تو میری جو زبان ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ جا کے لگی ہے، آپ نے یہ غنہ ضرور کرنا ہے یہاں پہ۔ تو ہم نے پڑھا ان الذین، آگے دیکھیں حمزہ لام زیر ال۔ اب دیکھیں اس لام کے اوپر بھی تشدید ہے اور آگے لام کے اوپر بھی تشدید ہے، تو ان دونوں کو آپ نے دو دو بار پڑھنا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، الل، الل، لام زبر لا، الل، ذال یا زیر ذی، الذی، نون زبر نا، الذین۔ ٹھیک ہے، الذین۔ آگے میم نون زیر میو۔ اب یہاں پہ میں نے من نہیں کہا، یہاں پہ میں نے میو کہا ہے، اخفا کیا ہے یہاں پہ میں نے۔ اوپر میں نے غنہ کیا تھا، اس میں جو ہے میری جو زبان تھی وہ تالو کے ساتھ جا کے لگی تھی اوپر، ٹھیک ہے۔ اور جب یہاں میں نے یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس نون پہ، نون مشدد پہ ہوگا غنہ۔ اب یہاں دیکھیں نون ساکن پہ، میم نون زیر میں نے کہا، جب میں نے کہا تو میری زبان جو ہے وہ ہوا میں رہی۔ ٹھیک ہے، اب کیوں میں نے یہاں پہ اخفا کیا؟ کیونکہ آگے جو ہے وہ شین آ رہا ہے، اور جو شین ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس کو ہم کہیں گے میم نون زیر میں۔ اس اگر آپ کو قاعدے کا نہیں پتا تو آپ لیسن نمبر 11 کے پارٹ 1 کو دیکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو اس پہ ہم اخفا کرتے ہیں۔ شین را زبر شر، را نون زیر رن، شرن۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں را اور نون اور فا، ان تینوں پہ ہے تشدید، ان تینوں کو ہم آپس میں ملائیں گے۔ کیسے؟ بتاتی ہوں۔ اب یہاں پہ آپ نے بڑے غور سے سننی ہے میری بات، کیونکہ 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب تینوں تشدید کو ہم نے دو دو بار پڑھنا ہے، تینوں لفظ کو۔ کیسے؟ پہلے را کو شین کے ساتھ ملائیں گے، پھر را کی جو ہے آپ اپنی حرکت پڑھیں گے جو کہ مل رہی ہے نون کے ساتھ۔ اب نون کو کی ایک حرکت مل چکی ہے را کے ساتھ، اور پھر اس کی اپنی حرکت مل رہی ہے فا کے ساتھ۔ فا کی حرکت نون کے ساتھ مل چکی ہے، تو اب فا کی اپنی حرکت ہم پڑھیں گے جو کہ کھڑی زبر ہے۔ پڑھ کے سناتی ہوں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ شین را زبر شر، شین را زبر شر، را نون زیر رن، شرن، نون فا زبر نف، شرنف، فا کھڑی زبر فا، شرنف، ٹھیک ہے۔ سا کھڑی زبر سا، شرنف، سا، تا زیر تی، شرنفاثاتی، ٹھیک ہے، نون پہ غنہ ہوا، ٹھیک ہے، شرنفاثاتی۔
اچھا آگے فا عین زبر فا, عین الف زبر ع, فع فع, لام لام دو پیش لل, فعالل. ٹھیک ہے, اب یہ لام دو پیش کو بھی آگے ہم ملائیں گے لام کے ساتھ, کیونکہ آگے والے لام پہ کیا ہے, تشدید ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ تشدید کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اپنی حرکت پڑھتے ہیں, تو اس لیے ہم نے اس لام کو پہلے ملایا لام کے ساتھ اور لام کے اوپر تھا دو پیش. تو ہم پڑھیں گے فع, لام دو پیش لل, فعالل, لام زیر لی, فعاللی. ٹھیک ہے, فعاللی, میم الف زبر ما, میم الف زبر ما, فعاللی ما. ٹھیک ہے, یا پیش یو, را یا زیر ری, یوری, دال پیش دو, یوریدو, یوریدو. جب ہم یہاں پہ کریں گے وقف تو ہم اس کو پڑھیں گے فعال لما یرید. ٹھیک ہے, دال کو ساکن کر دیں گے, یرید. ٹھیک ہو گیا. اور جب یرید پڑھیں گے تو پھر دال کو تھوڑا سا ہلائیں گے, کیونکہ دال جو ہے حروف قلقلہ ہے اور جب یہ ساکن حالت میں آتا ہے تو اس کو ہلا کر پڑھتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سبق جو کہ کافی تھوڑا کمپلیکیٹڈ تھا. دوبارہ سے ایک بار پڑھتے ہیں. یذکر المدثر المزمل علیین علیون ان الذین الا الذین من شر النفاثات فعال لما یرید. So this is it for today. I hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا. بار بار آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو ہی انشاءاللہ آپ کو صحیح سے پڑھنا آئے گا تجوید کے ساتھ, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں.